اقتباس الانبار ایک کتاب ہے، آج سے تقریباً 300 سال پہلے عربی میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کے فارسی میں، اردو میں کئی ترجمے ہو چکے ہیں۔ تو اقتباس الانبار کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، مگر اب یہ واقعہ بازو والوں کے واسطے نہیں ہے، یہ غوث پاک کے غلاموں کے واسطے ہے۔ بازو والا غوث پاک کو زمین کے اوپر رہ کر نہیں سمجھا تو زمین کے اندر جانے کے بعد کیا سمجھے گا؟ کیونکہ یہ بات قبر کی ہے تو سرکار غوث پاک کے تعلق سے آتا ہے۔ جب سرکار غوث پاک پردہ فرمائے انتقال ہوا تو آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لیٹا دیا گیا، قبر شریف کو بند کر دیا گیا اور فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے ہیں من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرے غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں بلکہ قبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ محبوب سبحانی ہے، یہ قطب ربانی ہے، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کر کہنے لگے السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر جیلانی آپ پر سلام ہو۔ تو سرکار غوث پاک نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے بولے من ربو کا۔ تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو وہ بولے عبد القادر جیلانی آپ کا کیا سوال ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب کو تم نے مشورہ دیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا جو تو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ تم نے رب کو مشورہ کیسے دیا؟ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم ہے نا، تم اتنی بڑی بات کیسے بولے؟ پھر دوسرا سوال پوچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا کہ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ تو محبوب خدا ہیں، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہیں، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا تھا تو وہاں ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو سارے فرشتے تھے، تو آپ سب سے پوچھو۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا جاؤ سب کو جمع کرو۔ جب انہوں نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی اور وہاں جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو۔ تو فرشتے پریشان ہو گئے، پھر غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عرضی ہار گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے اور کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر جیلانی کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو سرکار غوث پاک کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سناتے ہیں، کہتے ہیں سنو فرشتوں، رب کے حکم سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن میری تم سے ایک شرط ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر اور قیامت تک جب کبھی قبر میں میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا اب تم رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ ان کے مریدوں کے ساتھ قبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ بات سمجھو مسلمانوں، اولیاء کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اولیاء اللہ کا مقام بلند، ان کے رتبے بلند، ان کے درجات بلند،
اور تم میرے دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں، لیکن غوث پاک کسی انسان کے دوست کا نام نہیں، فرشتے کے دوست کا نام نہیں، غوث اعظم خدا کے دوست کا نام ہے۔ اس لیے میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ صوبے قیامت تک قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوا تو غوث پاک فرماتے ہیں تو وہ میرے ہاتھ پر مرید ہوا، اس نے مجھ سے بیعت لی، وہ میرا مرید ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر کوئی تمہیں پیر نہ ملے، کوئی تمہیں کامل نہ ملے، اللہ والا نہ ملے، پریشان نہ ہونا، دل میں ارادہ کر لو کہ تم میرے مرید ہو، تو قیامت تک کے لیے تمہیں یہ خوشخبری ہے، تم میرے ہی مرید رہو گے۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ پورا واقعہ آپ نے اچھے سے سنا ہوگا، آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کو دل سے ایک لائک کرنا ہے اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا۔ اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، صرف 10 لوگوں کو شیئر کر دیجئے، باقی ویڈیو اپنے آپ آگے چلا جائے گا۔ اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں، جس سے کوئی بھی آنے والا ویڈیو